والدمیر نابوکوف جو کہ ایک افسانہ نگار تھے، ناولسٹ تھے اور شاعر بھی تھے، مگر ان کی مقبولیت کی وجہ کوئی اور شے بھی بنی۔ ہم آج کل اپنے سامعین کو، ناظرین کو اور طالب علموں کو یہ بات متعارف کرانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہم نے یہ جو مضامین کے نام پر بانٹ کر رکھی ہے اس کو ہٹا دیجئے اور کائنات کا مکمل تجربہ حاصل کیجئے، تاکہ آپ کو وہ احوال نصیب ہوں جس کے بعد بڑے نظریات ذہن پیدا کرتا ہے۔ ذہن بانٹ کو پسند نہیں کرتا، اور اگر آپ مضامین میں اشیاء کو یا کائنات کو بانٹ بھی رہے ہیں تو کائنات پھر بھی بھرپور طریقے سے ایک سنگولیرٹی میں موجود ہے۔ اس کا مکمل تجربہ حاصل کیجئے۔ آج اس شخصیت کا اور اس شخصیت کی زندگی کا جڑا ہوا ایک حیران کن واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ شاید آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ اس کائنات میں متفرق علوم کا علم حاصل کریں، یا کم از کم تجسس حاصل کریں سائنسدان کا، اور ذوق حاصل کریں ایک شاعر کا، تاکہ بڑا منظر آپ کے پاس آ جائے۔ تو یہ ناولسٹ ہے والدہ میر، اور اس کے علاوہ یہ نظمیں بھی لکھتے تھے، مگر ان کو شوق تھا تتلیوں کا۔ تو تتلی جو کہ آزادی کا استعارہ ہے، ان کے والد کو قید ہوئی تو یہ قید خانے میں بھی ان کے پاس تتلی لے کے جایا کرتے تھے۔ تو کچھ ہلکی سی بس بات کر لیں کہ تتلی میں آزادی بھی ہوتی ہے، تتلی میں اتنے رنگ ہوتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ کہاں اس کا جسم ہے، کہاں اس کے پر ہیں، اور اتنی باریک ہستی لیکن اتنی رنگین، مطلب یہ ایک موونگ رینبو ہوتی ہے، مطلب کہ ایک ڈائنامک قوس قزح ہوتی ہے۔ رینبو کا تو نصیب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں آ گئی، لیکن یہ چلتی پھرتی رینبو ہے۔ اور وہ جو آپ کو یاد ہے آج رنگ ہے نیما، تو کئی رنگ اپنے اوپر لے کے پھرتی ہے، یعنی یہ باغ کا پتہ آپ کو بتا سکتی ہے۔ آپ تتلی کا پیچھا کریں تو کبھی بھی آپ کو وہ مارکیٹ یا کسی کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں لے کے جائے گی، وہ آپ کو باغ میں لے کے جائے گی۔ تو والدہ میر کو یہی شوق تھا، وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتا تھا، ناول نگار تھا تاکہ باغ تک پہنچے۔ والدہ میر جس بات سے مشہور ہوئے وہ ان کا ناول لولیتا تھا، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا ناول سمجھا جاتا ہے، جس میں ایک بڑی عمر کے آدمی نے ایک نابالغ بچی سے بلکہ کہنا چاہیے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہت کنٹروورسی بھی بنی، اس کو آپ تفصیل میں دیکھ لیجئے گا، لیکن اکثر شاعر ایسے یا ناول نگار ایسے ایکسپیریمنٹس کرتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو منفی معنوں میں دیکھیں گے تو شروڈنگر کے اوپر بھی آپ کو ایسے کئی دلائل مل جائیں گے، تو اس کے اوپر ہم کبھی آگے جا کے بات بھی کریں گے۔ شروڈنگر بھی اسی طرح کی کیفیات میں مبتلا رہا تھا۔ خیر والدہ میر نابوکوف نے تو اس پہ پورا ناول لکھا جو بہت مشہور ہوا، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی مشہور نظم لکھی آن ڈسکورنگ دا بٹرفلائی، اور انہوں نے کہا کہ میری شہرت کے لیے یہی کافی ہے that I am considered as the godfather of the insect۔ میں اپنی ان تمام نظموں، اپنی تمام شاعری، اپنی تمام ناول اور لکھے تمام الفاظ سے اس بات کے اوپر خوش ہوں، تسکین حاصل کر رہا ہوں۔ میں اب اس کو اپنا آخری حوالہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تتلی کو اس کائنات میں نے دریافت کی، یعنی خالق کی ایک مخلوق اب میرے نام سے جانی جائے گی، اور یہ ہے ناول نگار۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ سائنس کا بنیادی تھیسس تھا کہ جو گرم علاقوں کی تتلیاں ہیں وہ سرد علاقوں میں نہیں پائی جا سکتی، لیکن والدہ میر اس کے برعکس سوچ رہے تھے، اور ان کی کئی سو سالوں بعد، کئی سو تو نہیں، مطلب یہ تو چلیں رسماً کہہ دیں، کئی عرصے بعد یہ بات پروو ہوئی کہ والدہ میر درست کہہ رہے تھے۔ اور تتلیاں جو ہیں وہ سرد علاقوں میں بھی وہی تتلیاں پہلے پائی گئی تھیں، یا جو اب علاقے سرد ہیں یہ پہلے گرم تھے، جو کئی ہزار سالوں کا سفر کر کے اب سرد ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی تتلیاں پہلے سے موجود تھیں۔ تو یہ بہت ہی عام بات ہے۔ تو کیونکہ وہ ناول نگار تھے اور ان میں سیاحت اور مسافر بننے کا ایک عزم بھی شامل تھا اور شوق بھی تھا، جس وجہ سے انہوں نے یہ بات دریافت کر لی۔ تو ایک اہم بات جو ہم آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہر لکھاری کے پاس ایک شاعرانہ توجہ ہونا چاہیے اور ایک سائنسی ذوق ہونا چاہیے، تب جا کے اس کا جو منظر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کے پاس ایک بات رکھ دیتا ہوں، وہ اس میں یہ جو روویلی ہیں وہ اس اپنی کتاب There are places in the world where kindness is important than maths میں لکھتا ہے writer must have the precision of a poet and the imagination of a scientist۔ تو ایک پریسیجن ہو، شاعر جیسی، تخیل ہو سائنسدان جیسا، تب کوئی آدمی اپنے آپ کو لکھاری کہہ سکتا ہے۔ تو بھائی کا سمجھانے کی بات وہی ہے کہ ہمارے جو لوگ آج کل، کیونکہ مذہبی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، سائنسی لوگ جو ترغیب دے رہے ہیں کہ سائنس کرو،
تو وہ سائنس پڑھا رہے ہیں، سائنسدان نہیں بنا رہے. سائنسدان تجسس سے بنتے ہیں، نئے نئے تجربات سے بنتے ہیں، اور ان انسانوں کو نئے احوال دیے جاتے ہیں. تو ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ نابوکوف نے لکھی، وہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. اس کو انگریزی میں آپ لوگ محظوظ ہوں اور اس کو پھر سوچئے. تو ہم نے آج کی تو بات کر لی کہ لولیتا ناول کا رائٹر اور نظمیں لکھنے والا آدمی تتلیوں کا عاشق تھا، اور سائنسی دنیا میں اس نے کئی سائنسدانوں کو حیران کر دیا، انٹومولوجسٹ کو پریشان کیے رکھا، اور ان کی تمام تھیوریز سے آگے بڑھ کے جو اس کی رائے بلو بٹر فلائز پہ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. کیونکہ وہ کنسسٹنٹ تھا اپنے پیشن میں تتلیوں کے لیے، اور اس کی بات درست ثابت ہوگی، گو کہ وہ سائنسدان نہیں تھا. لیکن آپ کو یہاں بھی بہت حیرانی ہوگی کہ پروسیڈنگز آف دا رائل سوسائٹی آف لنڈن میں بھی ان کا پھر کام چھپا، اور انہی کے نام سے جانا گیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ میرا آخری تعارف یہ ہے دیٹ آئی ایم دا گاڈ فادر آف دا انسیکٹ، اور میں اب اس سے بہت راضی ہوں. خیر وہ پھر خود لکھتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن ان دا ڈارونین سینس could not explain the miraculous coincidence of imitative aspect and imitative behavior, nor could one appeal to the theory of the struggle for life when a protective device was carried to a point of mimetic subtle exuberance and luxury far in excess of a predator's power of appreciation. I discovered in nature the non-utilitarian delights that I sought in art. Both were a form of magic. Both were a game of intricate enchantment and deception. تو انہوں نے دیکھیں ڈارون کو کس طرح سے کہا کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے، تو یہ ابھی آپ بات اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ وغیرہ جو ہے، لیکن یہاں پہ تو پریڈیٹر سے زیادہ حسن رکھ کر بٹرفلائی اپنا سروائیو فٹسٹ بن کے، فٹسٹ ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں مشہور ہے. خیر آپ اس لائن کو خود بھی سوچئے جو میں نے پڑھی، اور آپ اسے کارلو رویلی کی اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو جو کہ اس میں مجھے جو بات بہت حیران کن لگی کہ انہوں نے کہا کہ پریڈیٹر کی طاقت سے کہیں بڑھ کر جس نے اس تتلی کو مارنا ہے، وہ اپنے ذوق، اپنے جمال، اپنے رنگوں کی وجہ سے ایک نئی کائنات کی طرف بڑھتی. تو خیر اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے بھی آخر میں پھر کہا کہ ہمیں اتنا ہی میجک، اتنی ہی انچینٹمنٹ اور اتنی ہی باتیں چاہیے اس کائنات کو بہتر سمجھنے کے لیے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس پڑھنے کے لیے، سائنسی ذہن بننے کے لیے آپ کو کائنات کو سحر سے خالی ڈس انچینٹ کرنا پڑے گا، جو ضروری نہیں ہے. تو والدمیر نابوکوف کا چھوٹا سا پیغام جو آپ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ بھائی لکھاری بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر شاعر جیسی پریسیژن پیدا کریں اور سائنسدان جیسی امیجنیشن پیدا کریں.